السلام علیکم. آج ہم سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت پڑھیں گے. کل ہم نے پہلی 3 آیات کو دیکھا تھا گزشتہ ویڈیو میں, تو اب ہم چوتھی آیت کو دیکھیں گے. چوتھی آیت جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو پہلا جو ترکیب ہے وہ ہے ایا. ایا کا مطلب ہے اونلی, صرف جو ہے وہ اس کی پریزنٹیشن کے لیے ایا کا لفظ آتا ہے. یہاں پہ ہم ترجمہ لکھتے ہیں اس کا صرف. اب صرف کیا, صرف کون, اس کے لیے یہ دوسری ترکیب آئی ہے کاف زبر کا, ایا کا. تو ایا کا صرف تو, کاف زبر کا مطلب ہے تو. یہ چیز یاد کر لیں کہ عربی میں یہ جو ہم اردو میں کرتے ہیں تخصیص کہ جی کوئی چھوٹا ہے یا برابر کا ہے تو اس کو تو کہہ دیتے ہیں, جو یا تم کہہ دیتے ہیں, اور کسی کو عزت دینی ہو یا احترام سے زیادہ بات کرنی کو بڑا ہو تو آپ کہہ دیتے ہیں. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں ایک ہی ایکسپریشن ہے, جیسے انگلش میں ایک ہی ایکسپریشن ہے یو, چاہے آپ بڑے سے بات کریں چاہے چھوٹے سے, یو ہی کہیں گے اسے. تو اسی طرح عربی میں بھی یہ تو, تم, آپ, اس سب کے لیے ایک ہی لفظ ہے یا ایک ہی طریقہ استعمال ہوتا ہے. تو ایا کا صرف تو, صرف تو یا صرف تیری. اب تیسری ترکیب اس میں ہے نعبد. نعبد میں یہ نون زبر نا جو آیا, نون زبر نا, یہ عبدو عبادت کرتے ہیں. اور کون عبادت کرتے ہیں؟ نعبدو. نا کا مطلب ہے ہم, تو نعبدو کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں. صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. آگے ترکیب آئی ہے واو زبر وا. واو زبر وا اردو میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں ساز و سامان, صبح و شام. تو وا کا مطلب ہے اور. دوبارہ آ گیا ایا کا. ایا کا یہ بھی وہی مطلب ہوگا, صرف تیری یا صرف تو. آگے ہے نستعین. نستعین میں وہی ترکیب نعبد والی, نون زبر نا شروع میں آ گیا. آگے فعل ہے, کام بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم کچھ کام ہے جو ہم کرتے ہیں, تو نستعین, ہم نستعین کرتے ہیں. اب نستعین کی آگے ڈیٹیل بتاؤں گا میں. تو فی الحال یہ نون زبر نا بھی وہی ہم. نستعین کے 2 حصے ہیں, 3 حصے ہیں. ایک حصہ تو یہ ہے کہ نون زبر نا ہم. دوسرا حصہ ہے یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے, جو اچھی اردو ہے, لٹریری اردو, اس میں لفظ استعمال ہوتا ہے استعانت. استعانت یعنی کہ مدد کرنا, کسی بھی چیز کی مدد کرنا. اب ہم کیونکہ ہم قرآن میں غور کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس لفظ کو توڑیں گے. اس کو توڑیں گے تو اس کے یہ نستعین کے ہم نے 3 حصے بنائے. ایک تو نون زبر نا آ گیا, اس کا مطلب ہے ہم. اب استعانت باقی رہ گیا. تو استعانت میں 2 حصے بنے, الف سین تے, است. اب است جو ہے وہ اس کا الف کدھر گیا؟ الف ادھر ہی ہے. جیسے بسم اللہ میں آپ بے شروع میں لگاتے ہیں تو بے کا مطلب ہے 7, اور اسم کا الف ہٹا دیتے ہیں کیونکہ وہ بے آپ نے اسم کے ساتھ جوڑ دیا تو بسم بن گیا. تو اسی طرح
نستعین میں نا استعین کو جب ملایا تو استعانت کا الف چلا گیا، تو نستعین ہم استعانت پکڑتے ہیں، ہم استعانت مانگتے ہیں، جو بھی ہے۔ تو استعانت جو اردو کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے مدد مانگنا، اور اس کو ہم مزید گہرائی میں ابھی دیکھتے ہیں۔ تو است کا کیا مطلب ہے یہ پھر ہم کسی اور آیت میں یا آگے جب جو اگلی ویڈیوز ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ است کہاں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب جو ابھی آپ یاد کر لیں وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے چاہنا۔ تو ہم چاہتے ہیں، است الف سین تے، تو ہم چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ آگے عین آ گیا، ہم عین چاہتے ہیں۔ اب یہ عین جو ہے نا بڑا مزیدار لفظ ہے۔ عین عربی میں کہتے ہیں چشمے کو، اور جو جیسے کوئی چشمہ ہے زمین سے پھوٹ گیا، پہاڑ سے پھوٹ گیا، اس میں سے پانی نکل رہا ہے اور مسلسل نکل رہا ہے، اس کا کوئی رکنا نہیں۔ اسی طرح جو آنکھ ہے، آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں۔ تو عین جو ہے وہ چشمہ ہے، اردو میں اس کا متبادل لفظ ہوگا سر چشمہ۔ تو کوئی بھی چیز آپ مانگ رہے ہیں اور وہ مانگ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں، عین سے چاہ رہے ہیں۔ اب عین کیا ہے اس کی مزید تشریح کسی اور آیت کے حوالے سے۔ اب یہاں پہ سادہ لفظوں میں لکھتا ہوں مدد، ہم مدد چاہتے ہیں، لیکن عین کی مزید تشریح درکار ہے کہ یہ ہم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں اور ہم عین چاہتے ہیں۔ عین کیا ہے؟ اب یہ آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک دعا ہے، آپ اس میں ہدایت مانگتے ہیں اللہ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لکھا جائے انعام یافتہ لوگوں میں، انعمت علیہم کے اندر آپ کا نام لکھ دیا جائے، اور آپ کا نام مٹا دیا جائے، مغضوب علیہم اور ولضالین میں سے آپ کا نام مٹا دیا جائے۔ تو آپ کا نام اللہ کے نعمت جن کو ملی ہے، انعام یافتہ لوگ ہیں، ان میں آپ کا نام لکھ دیا جائے۔ سب سے پہلے آپ کو ہدایت دی جائے اور آپ کا نام انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو، اور آپ کا نام ہٹا دیا جائے گمراہ اور جن پہ اللہ نے غصہ کیا ان لوگوں میں سے آپ کا نام ہٹا دیا جائے۔ تو یہ آپ جب مانگتے ہیں یہ چیزیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن دیتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب دے رہے ہیں، تو آپ بیسیکلی قرآن مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اب قرآن آ کہاں سے رہا ہے؟ عین میں سے آ رہا ہے، قرآن عین میں سے آ رہا ہے۔ اب عین کیا ہے یا قرآن کہاں سے آ رہا ہے، اس کے بارے میں سورہ البروج کی 2 آیتیں 21 نمبر اور 22 نمبر، ان 2 آیتوں میں ہے بل ہوا قرآن مجید، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، ہدایت مانگ رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں قرآن اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں، کتاب دے رہے ہیں۔ تو وہ کتاب کہاں سے آتی ہے؟ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ پہلی بات، اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ یہ سورہ البروج کی آیت نمبر 21 اور 22۔ تو جو آپ مانگ رہے ہیں ہدایت، تو ہدایت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ عین میں سے مانگ رہے ہیں۔ تو عین کہاں پہ ہے؟ اس کا البروج میں ذکر ہے۔ تو آپ قرآن مجید مانگ رہے ہیں، ہدایت مانگ رہے ہیں، اور وہ ہدایت قرآن مجید اس کا نام ہے، وہ کتاب کی شکل میں آ رہی ہے، اس کتاب کو کہتے ہیں قرآن مجید۔ اور وہ کتاب کس جگہ پہ ہے؟ وہ کتاب لوح محفوظ کے اندر ہے۔ لوح محفوظ جو بھی اللہ تعالیٰ کا ایک ریکارڈ ہے، اس کے اندر قرآن موجود ہے۔ تو یہاں سے ان 2 آیتوں کو آپ جوڑیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، جو آپ مانگ رہے تھے اللہ سے، عین مانگ رہے تھے، تو عین کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ یہ لوح محفوظ کا جو ریکارڈ ہے یہ عین ہے۔
یہ غور و فکر کے لیے نقطہ بتایا آپ کو کہ لوح محفوظ عین ہے، اس عین میں سے آپ کچھ مانگ رہے ہیں، وہیں سے ہدایت آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اب عین میں سے کچھ دینے کا جو اختیار ہے وہ صرف اللہ کا ذاتی اختیار ہے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف تو ہی، اور دوبارہ کہہ رہے ہیں صرف تو ہی، ایاکا 2 دفعہ. تو عبادت صرف تمہاری ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ سے ہی ہم عین مانگتے ہیں، ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، آپ سے ہدایت مانگتے ہیں، آپ سے ہم قرآن مجید مانگ رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، تو اس کا سورس جو ہے وہ عین ہے، اور عین یا قرآن کا جو سورس ہے وہ دوسری آیت کے حوالے سے لوح محفوظ ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوح محفوظ عین ہے. تو یہ آج کا سبق تھا. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ہم دیکھیں گے کہ عین میں سے جو قرآن آیا تھا اس کے جو نتائج ہیں، ہم کیا کیا چاہتے ہیں. اگلی آیتوں میں ہے کہ ہدایت ہو اور انعام ہو، اور ہم پہ غضب نہ ہو، ہم گمراہ نہ ہو جائیں. تو وہ اگلی آیتوں میں. تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی یہ آج اس کا ہم نے معائنہ کیا، اس کو دیکھا. کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت کو دیکھیں گے. شکریہ.